وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند جبر پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. تمام خدا سلامت علیہ رب کائنات کے لیے جسے ایک قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. الحمد درود و سلام نبی مقدم نور مجسم شفیع و اعظم تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، پہلا جمعہ المبارک ہے ربیع الثانی کا. ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، پچھلے جمعہ المبارک پر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کا تذکرہ کر رہا تھا. آج ہم اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کی خوشبو اور اس سے تبرک حاصل کرنے کے متعلق ہم آج پڑھیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دن میں سو گئے. آپ کو پسینہ آیا. میری والدہ ایک شیشی لے کر آئی اور آپ کا پسینہ پونچھ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگے شیشے کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پسینہ ہے
جس کو ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، اور یہ سب سے اچھی خوشبو ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو جمع کر رہی ہیں اور ایک شیشی میں ڈال رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے اپنا مقصد بھی بیان کر دیا کہ میں کیوں جمع کر رہی ہوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ نہیں فرمایا اے ام سلیم تم کیوں ایسا کیوں کر رہی ہو، ایسا کرنا تو بدعت ہے، ایسا کرنا تو شرک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اور یہ بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ اے ام سلیم میں تمہارے جیسا تمہاری مثل بشر ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں اور میرے پسینے کو تم اکٹھا کر رہی ہو، میرے پسینے سے کیا فائدہ ہوگا، میں تو تمہاری جیسا ہوں، میں تمہاری مثل ہوں، تمہارے جیسا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا، اور جب انہوں نے کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پسینے کو اپنی خوشبو کے اندر ملائیں گے اور خوشبو کے طور پر ہم اسے استعمال کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خوشبو ہے، یعنی یہ جو آپ کا پسینہ ہے، یہ خوشبو تمام خوشبوؤں سے بہتر ہے، تمام خوشبوؤں سے اچھی خوشبو ہے، بہتر خوشبو ہے۔ اور اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے اکٹھا کیوں کیا؟ پسینہ تو سب کو آتا ہے، حضور کا پسینہ انہوں نے کیوں اکٹھا کیا، اس خوشبو کو سب سے اچھی خوشبو کیوں فرمایا، کیوں کہا؟ اس لیے جب حضور کو پسینہ مبارک آ رہا تھا، ام سلیم کے گھر میں اس پسینے کی خوشبو پھیل رہی تھی، ان کو خوشبو پسینے کی خوشبو آ رہی تھی، تب تو انہوں نے جمع کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی برکت ہے، اور اس پسینہ سے انہوں نے اس کو خوشبو کے طور پر لگایا، یعنی اس سے برکت حاصل کی، اس سے فائدہ حاصل کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے برکت حاصل کرنا یہ ناجائز ہوتا تو صحابیہ کبھی بھی نہ کرتے، تو گویا صحابیہ کے عمل سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع نہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ سے برکت حاصل کرنا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے بستر پر سو گئے۔ وہ آئیں اور ان کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر آرام فرما ہے۔ وہ آئیں اور حالانکہ آپ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا تھا اور چمڑے کے بستر پر آپ کا پسینہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ آج کا بستر کوئی جو ہے وہ کپڑے کا بستر ہوتا، کوئی گدا ہوتا جس کے اندر کوئی دوئی بھری ہوتی یا کوئی اور چیز ایسی بھری ہوتی تو وہ پسینہ اپنے اندر جذب کر دیتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرما ہے وہ چمڑے کا بستر ہے، اور چمڑا اپنے اندر چیز جذب نہیں کرتا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا تھا، اور پسینہ کس قدر ہے، ام سلیم کہتی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ام سلیم آئی انہوں نے دیکھا حضور کا پسینہ چمڑے کے بستر پر اکٹھا ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، تو حضرت ام سلیم نے اپنا ڈبہ کھولا، وہ خوشبو والا ڈبہ۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جس میں اطہر سے پسینہ اکٹھا کرتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیدار ہو جاتا۔ اور یہ صحابہ کی محبت نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما اور صحابہ ایسا کوئی عمل کرتے جس سے حضور کی نیند خراب ہو جائے، حضور بیدار ہو جائے۔ صحابہ تو یہ حرکت ایسا نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بیدار بھی ہوتے تو صحابہ کی آوازیں حضور کے سامنے پست ہو گئی، تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے تو گھر والوں کی آواز بلند کیسے ہو جاتی؟ اب ام سلیم نے اکٹھا کیسے کیا؟ چمڑے کا بستر ہے، اس پر حضور کا پسینہ جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور ام سلیم نے اپنا خوشبو والا ڈبہ کھولا اور پسینہ جو ہے وہ پوچھ پوچھ کر، یعنی چمڑے سے پوچھ پوچھ کر اپنی شیشیوں میں بھرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، اٹھے تو فرمانے لگے، اے ام سلیم تم کیا کر رہی ہو؟ پوچھا کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس میں اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور سے معاذ اللہ کچھ نہیں ملتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ام سلیم کا عقیدہ سنیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ میں اس پسینے کو اس لیے جمع کر رہی ہوں، اس سے ہم اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں، یعنی اس پسینے سے ہمارے بچوں کو برکت ملے گی۔ آپ نے فرمایا، اب حضور نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ امید درست ہے، یعنی حضور نے تصدیق فرما دی، مور لگا دی، منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا میرے آقا نے کہ میرے پسینے سے برکت کیا مل سکتی ہے، بلکہ ام سلیم سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امید درست ہے، آج تمہیں میرے اس پسینے سے برکت حاصل ہوگی۔ آج اگلی حدیث حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں، کہا کہ ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آتے تھے، اکثر اوقات آیا کرتے تھے اور وہاں قیلولہ فرماتے، یعنی دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر تشریف لے آتے اور وہاں آرام فرماتے، قیلولہ کرتے۔ وہ ان کے لیے چمڑے کا ایک ٹکڑا بچھا دیتے، چمڑے کا بستر بچھا دیتی۔ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسینہ آتا تھا، وہ اس پسینہ کو جمع کر کے خوشبو میں ملاتی اور شیشیوں میں بھر لیتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پسینہ ہے جس کو میں اپنی خوشبو میں ملاتی ہوں اور جس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ ایک دو مرتبہ کا معاملہ نہیں ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ روٹین سے کر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات ان کے گھر آ جایا کرتے تھے اور دوپہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر کا رولا فرماتے اور وہ چمڑے کا بستر بچھا دیتی، اس لیے کہ حضور کو پسینہ بہت آتا تھا اور پھر وہ پسینہ جمع کر کے اس پسینے سے برکت حاصل کرتے تھے۔ تو جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، تو میں کہتا ہوں ادھر تو ام سلیم نے اکٹھا کیا ہے پسینہ، تو پسینہ تو آپ کو بھی آتا ہے، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم جیسے ہیں، تو میں نے کہا کبھی تمہاری بیوی نے تمہارا ایک پسینہ اکٹھا کیا ہے؟ بلکہ
پسینے کی وجہ سے بھی بیچاری مجبور ہوتی ہے، بولتی نہیں ہے، دل میں وہ ضرور کہتی ہوگی کہ پسینے کی اتنی بدبو آ رہی ہے نہا کے آ جاتے، مگر حضور کا پسینہ کیسا ہے، اس لیے وہ آزم چشتی نے کیا خوب ترجمانی کی ہے انہی لوگوں کے حوالے سے۔ او کہندے نے ویکھن نو او سخت سردی دے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جس وقت بھئی نازل ہوندے سخت سردی دے دن ہوندے سخت سردی دیاں راتاں ہوندیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جس وقت بھئی نازل ہوندا پھر آپ دی پیشانی مبارک دے پسینہ جمع ہوندا اور آپ دی پیشانی تو پسینے دے قطرے موتیاں کی طرح نکلے سخت سردی دیاں راتاں دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان کردیاں نے حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال کیتا آپ دے کول وہی کیویں آندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے اندر سوال کیتا گیا ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول وہی کیویں آندے آپ نے فرمایا کدی کدی وہی گھنٹی دی آواز نال آندی ہے گھنٹی دی آواز دی طرح میں آندی ہے او مجھ تے زیادہ سخت ہوندی ہے پھر وہی منقطع ہو جاندی ہے حالانکہ میں اس نو یاد کر چکیا ہوں اور کدی کدی فرشتہ آدمی کی صورت اندر آتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے میں تو یاد ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
وآلہ وسلم میری گود مبارک کے اندر آرام فرمانے آقا کریم نے میری گود کے اندر سر رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود کے اندر سر رکھ کے آرام پیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحدہ نزول ہو گیا اور سیدہ عائشہ فرما دیا نے ایک کیفیت کے لیے جس وقت میں حیضہ سا میں حیض کی حالت کے اندر سا حضور نے میری گود کے اندر سر رکھا ہے آقا کریم میری گود کے اندر سر رکھ کے بیٹھے نے اور ایک روایت کے اندر آقا کریم میرے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے ایک روایت کے اندر میں حیضہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نال ایک بستر کے اندر لیٹے ہوئے نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے حضور نے میری گود کے اندر سر رکھا ہے اچانک وحدہ نزول ہونا شروع ہو گیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے سخت سردی دیا راتاں میں آقا کریم کے جس وقت وحدہ نزول ہوا ہے آقا کریم نے پیشانی پہ پسینہ شروع ہو گیا ہے اور پسینہ موتیاں کی طرح کرنے لگا ہے جنہیں موتی چھڑتے ہیں ایویں پسینہ میں آقا کریم نے جسم مبارک تو پیشانی مبارک تو موتیاں کی طرح چمکا مارا ہے چمک رہا ہے اور موتیاں کی طرح جھڑتا ہے آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے جس وقت وحدہ نزول شروع ہویا ایک دے پسینہ آیا اور دوسرا ہے کہ میں نے یہ لگتا سی میرا پن یعنی میری ران جتے حضور نے اپنا سر مبارک گیا ہے میری ران ٹوٹ جائے گی میری ران چل جائے گی اے وحدہ نزول دے وقت دے بلکہ سیدہ عائشہ فرمانیاں نے صحابہ کہتے ہیں اگر میرے کریمہ کا اونٹنی دے سوال ہوندے اونٹا آقا کریم دے وحدہ نزول ہوندا تے اونٹنی بیٹھ جاندی وحدہ بوجھ برداشت نہ کر سکدے اے دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قلب عطا ہے جس قرآن دے بارے رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ اگر اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل کر دے اللہ دے خوف دے نال ریزہ ریزہ ہو جاندے جس قرآن دا جس کلام دا لوگ پہاڑ برداشت نہ کر میرے آقا کریم دے قلب اطہر نے انہوں برداشت کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ سخت سردی کی حالات دے اندر حضور تے وحدہ نزول ہوتا تے پسینہ آ جاتا اور پسینہ موتیاں کی طرح جھڑتا اور آپ فرمانیاں نے جس وقت پسینہ آندا تے حضور دے پسینے دے وچوں مشک و عنبر تو زیادہ خوشبو ہے مشک و عنبر تو زیادہ اللہ اکبر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وحی نازل ہوئی تے آپ دے قلب کی کیفیت تاری ہو جاتی اور آپ دے چہرے دا رنگ متغیر ہو جاتا قلب کی کیفیت تاری ہو جاتی جسم دے کبھی آ جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے انور دی دا رنگ جڑا ہے وہ بھی متغیر ہو جاتا مسلمانہ غور کر قرآن پاک دا جلال قرآن پاک دا حکم قرآن پاک اللہ دے کلام دا دبدبا اے ساریاں چیزاں تیرے واسطے حضور نے خود برداشت کی دیا اس قرآن پاک میں جلال کو حضور نے برداشت کی تھا جمال کو تیرے واسطے چلے جمال تیرے تک پہنچائے اور تم آج قرآن کا جمال بھی انہوں بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا اللہ اکبر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وحدہ نزول ہوتا تے آپ اپنا سر مبارک جھکا رہے تھے
اور آپ دے اصحاب بھی حضور نو ویکھ کے اپنا سر جھکا رہے، صحابہ بھی جھک جاندے، حضور نے سر جھکایا، صحابہ بھی جھک جاندے، اور جدو وہی منقطع ہو جاندے تے آپ اپنا سر اقدس اٹھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا کلام جس وقت نازل ہوتا تے سر جھک جاتا تھا اللہ کی بارگاہ دے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں جب حدیثہ بیان کیتیاں نے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ جنہاں نے حضور کا پسینہ اکٹھا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھن کرے، ام سلیم نے عرض بھی کی یا رسول اللہ سی میں اس امید تے اکٹھا کر رہا کہ اسی امید رکھتے ہیں ان دے نال ساڈے بچیاں نوں برکت ملے ہے کہ یہ حضور دا پسینہ، حضور دا پسینہ، پسینے دے حوالے جناب ام سلیم کہہ رہے ہیں کہ ان دے وچوں امید رکھتے ہیں ان دے وچوں ساڈے بچیاں نوں برکت ملے۔ اور دوسرے روایت میں ام سلیم کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے خوشبو وچ ملاواں گی، اور فرمانیاں نے یہ تمام خوشبوؤں کے نالوں سب تو اچھی خوشبو ہے، تمام خوشبوؤں کے نالوں سب تو اچھی خوشبو ہے۔